ویلکم بیک. جو میٹنگ ہو رہی ہے, جو بات چیت ہو رہی ہے, وہ در حقیقت اس لیے ہو رہی ہے کہ جو اڈیالہ جیل کا جو سپرڈنٹ تھا, جو ملاقات کی اجازت نہیں دیتا, کوئی ایک فریم ورک طے کیا جائے تاکہ پی ٹی آئی کو عمران خان تک ایکسیس ہو. دیٹ از دا سبجیکٹ وچ از بینگ ڈسکسڈ. دیکھیں وہ تو پھر پہلے پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم سے وعدہ کر کے بھی ملاقات نہیں کرائی گئی, اور گورنمنٹ نے پہلے بھی نہیں کرائی تھی. ایون جب 10 مئی کو یہ کہہ رہے تھے کہ اے پی سی کریں گے تو آپ اڈیالہ والے کو لے کے آئیں گے تو ملک میں جنگ کی صورتحال پر بات ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. آج تو اپنی سیٹ کے لیے یہ نہیں کہہ رہے نا, تب نہیں ملاقات کرائی گئی تھی تو اب کیوں کرائی جائے گی. اور اڈیالہ کا جو سپرڈنٹ ہے وہ اسپیکر کے متحد تو نہیں ہے, وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے متحد ہے. اور ان کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایک کرنل سے احکامات لیتا ہے تو پھر وہ اسپیکر کے کیسے مان لے گا. تو کافی تضاد ہے پی ٹی آئی کے اس ویو میں. میرا نہیں خیال ملاقات ایجنڈے پر ہے, میرا خیال ہے اپنی سیٹیں بچانا ایجنڈے پر ہے. آپ کور اپ سٹوری نہ دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا عمر دراز بتائیے کچھ لاہور کا سما جشن آزادی جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں, بڑا بھرپور جو ہے وہ جشن منایا گیا ہے, کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ ایسا ہی ہے, اور جشن آزادی کو لے کر ظاہر ہے کہ ایک قومی دن ہوتا ہے, وہ آپ سیاست سے یا کسی طبقہ فکر سے بالا تر ہو کر اس کو مناتے ہیں. تو لاہور میں رات کو مینار پاکستان کے اوپر بھی ایک آتش بازی کا اہتمام کیا گیا تھا, اور منسٹر بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. پھر لاہور لبرٹی چوک میں, اور اوورآل بھی لاہور کی ایک اپنی وائب ہے اور لاہور کا ایک اپنا خاص تعلق ہے اس پوری آزادی کی تحریک کے ساتھ. تو وہ ہمیں نظر آیا, اور آج دن میں بھی مختلف عمارتوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا, رات بھی وہاں پہ روشنیاں تھیں اور آج پرچم لہرائے گئے. اور آج سڑکوں کے اوپر بھی ایک چہل پہل ہے, لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ جنہوں نے قومی پرچم جیسا لباس کیا ہوا ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. اس کے بعد رات گئے تک لوگ سڑکوں کے اوپر رہے. وہ جو ہلا گلا ہوتا ہے لاہور کا روایتی جو رنگ ہے وہ ہمیں دکھائی دیا. اس کے ساتھ کوئی سیاست بھی, چونکہ تحریک انصاف نے بھی کہا ہوا تھا کہ جی ہم نکلیں گے, تو انہوں نے بھی لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر وہ آئے. زمان پاک جو خان صاحب کی رہائش گاہ ہے وہاں پہ بھی کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں, اور باقی جگہوں کے اوپر بھی جھنڈے شنڈے لہرائے, نعرے شارے لگائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے پولیس سے بچ کے نکل گئے. تو آزادی کا جو جشن ہے اس کو اوورآل لاہور کے اندر, چونکہ اس بار تھوڑی سی اس کی سیلیبریشن میں تھوڑی بہتری, یا اس کو زیادہ کہہ لیجیے, بہتری کی ذرا مناسب لفظ نہیں ہے, کہ چونکہ ہم نے حال ہی میں جو جنگ جیتی ہے اور اس کا ایک امپیکٹ نظر آ رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے, اداروں کی طرف سے بھی اہتمام اس کا زیادہ ہے, اور جو شہری ہیں وہ بھی ذرا زیادہ اچھے طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں, اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس ایک پورے کرائسس میں سے گزرے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے, اور اس کے فوراً بعد ایران والی جنگ ہوئی تو پھر ہمیں اور زیادہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے, اور ہمارا دشمن ہم سے ہمارے والیوم میں کتنا بڑا ہے, نمبر میں کتنا بڑا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو ناکو چنے چبائے, اور الحمدللہ بطور قوم ہم نے کامیابی حاصل کی. تو اس کی وجہ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس بار سیلیبریشن کے اندر وہ جو جس کو کہتے ہیں جوش و جذبہ وہ زیادہ دکھائی دے رہا ہے, لوگ بھی اہتمام زیادہ کر رہے ہیں. اور آج ذرا لاہور میں پھر بارش بھی تھی اور سارا دن ہی رم جم ہوتی رہی, تو اس سے موسم ذرا خوشگوار ہوا, اور لاہوریوں کو تو پھر موقع چاہیے ہوتا ہے, کوئی ایسا تہوار آئے, کوئی ایسی چیز آئے, اس کو سیلیبریٹ کرے. تو وہ لاہور کے روایتی رنگ اور اس کے ساتھ پاکستان کی آزادی, موسم تو اسلام آباد میں بھی بڑا زبردست ہے عمر دراز, ادھر بھی بڑی زبردست بارش اور بڑا بہت ہی اچھا موسم ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان بھی یوم آزادی کا جشن منا رہا ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا گرفتاریوں کا, کہ زمان پارک اور دوسری جگہ, تو آزادی والے دن گرفتاریوں کی وجہ کیا وائلنٹ تھے, کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے, کیوں گرفتاری کیوں کی جا رہی تھی؟ اچھا, تحریک انصاف نے پہلے کہا تھا کہ ہم 14 اگست کو احتجاج کریں گے, لیکن گزشتہ 2 دنوں میں جو سٹیٹمنٹس پی ٹی آئی کی طرف سے آئی, جس میں سلمان اکرم راجہ تھے, جس میں اسد کیسر صاحب تھے, اور کل پی ٹی آئی کی جانب سے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی تھی کہ ہم خان صاحب کی تصویر اور پاکستان کا جھنڈا اور تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے نکلیں گے, اور یہ جشن ہوگا, اس کے لیے باقاعدہ لفظ استعمال کیا گیا. لاہور میں انہوں نے مختلف جگہوں پہ, جس طرح ٹھوکر کے اوپر, اقبال ٹاؤن کے اندر, کلمہ چوک کے اندر, یا باقی جگہوں کے اوپر, انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, انہوں نے اس قسم کا اہتمام کر رکھا تھا کہ ہم روڈز کے اوپر نکلیں, جھنڈے ہمارے ہاتھ میں ہوں. تو ظاہر ہے کہ الاؤڈ نہیں ہے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا 2 روز پہلے کراچی میں گورنر ہاؤس کے اندر ایک ایسی ہی تقریب تھی جشن آزادی کی, وہاں پہ کامران ٹیسوری صاحب نے پاکستان کا جھنڈا بھی تھامے ہوئے تھے وہ, اور ایم کیو ایم کا جھنڈا بھی تھامے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ جھنڈا لہراتے ہیں, اس کے بعد ان کا سٹاف پیچھے ہوتا ہے, ان کو پکڑا دیتے ہیں. ان کو الاؤ تھا, لیکن اور بھی سیاسی جماعتیں عام طور پہ ایک ریت رواج ہے, لوگ جھنڈے اپنی مرضی سے جو مرضی لے کے نکلے. پاکستان کا جھنڈا آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کا دن ہے, باقی آپ کی سیاسی وابستگی اس کی آئین اجازت دیتا ہے.
لیکن آن گراؤنڈ جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. ایک لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی وہ پرامن ہے وہ نہیں ہے. وہ اجازت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ آپ جلسہ کہیں کہ جلسے کی آپ کو اجازت مل جائے گی, کوئی ریلی کی اجازت مل جائے گی. لیکن اگر آپ کسی ایسے موقع کے اوپر جو سیلیبریشن کا موقع ہوتا ہے, یعنی اگر آج کسی جگہ کے اوپر مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن یا پیپلز پارٹی کے کارکن اپنی گاڑی میں پاکستان کا اور اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کے نکلے لہرائے, تو کوئی پولیس والا نہیں روکے گا, کوئی ان کو ناکے پہ نہیں روکا جائے گا. لیکن ہاں تحریک انصاف والے اگر کسی جگہ کے اوپر ہوں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بڑے واضح انسٹرکشنز ہیں. کل شاہد باغ کا جو تھانہ ہے لاہور کا, وہاں پہ پولیس نے کچھ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جو کچھ مخصوص جو تحریک انصاف کی تصویریں اور جھنڈے اس کے فروخت کر رہے تھے, ان کو باقاعدہ حراست میں لے کے تصویر جاری کی گئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب, یہ اگر حکومت تھوڑا رواداری کا مظاہرہ کرتی اور جشن آزادی ہے, اگر لوگ پرامن ہیں اور جھنڈا لے کر اگر نکل بھی آئے ہیں, تو اس سے جو امن ہے اس میں کوئی خلل نہیں پڑتا, تو اگر گرفتاریاں نہ کی جاتی تو اس سے اچھا میسج نہیں جاتا؟ دیکھیں اب یہ بڑا عجیب سا سوال ہے. ایک طرف اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو پولیس کہاں تھی, اس نے کیوں نہیں روکا, آئی ٹی پہ پرچہ ہونا چاہیے کہ اس نے پہلے کیوں نہیں روکا, گرفتار کیوں نہیں کیا جو لوگ نکل رہے تھے. ایک طرف آپ کا سوال ہے کہ گرفتار کیوں کرتے ہیں, امن رہنا. اب یہ دونوں طرف ہے. اگر پولیس گرفتار کرے تو آپ لوگ یہ سوال لے لیتے ہیں کہ گرفتار کیوں کرتی ہے, نہ کرے اور کچھ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ پولیس نے گرفتار کیوں نہیں کیا, یہ تو پولیس کی ناکامی ہے. تو مجھے دونوں طرف بیلنس رکھنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے سب سے پہلے تحریک انصاف کو اپنے سیاسی مقاصد جو ہیں وہ کلیئر کرنے پڑیں گے کہ اس کا احتجاج پرامن ہوتا ہے یا پرتشدد ہوتا ہے, وہ پاکستان کے لیے ہوتا ہے یا پاکستان کے خلاف ہوتا ہے. اور ویسے بھی 14 اگست کا دن کوئی احتجاج کے لیے تو تھا نہیں, اور اگر آپ اس دن کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جذبات کے درمیان میں سے اپنے لیے کوئی راستہ نکالیں گے اور لوگوں کے جشن آزادی کے جذبات میں سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہتر طریقہ تو یہ ہوتا کہ کے پی میں ان کی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ وہاں جشن آزادی کا کوئی فنکشن رکھتے جیسے کامران ٹسوری صاحب نے رکھا ہے, وہاں جشن آزادی مناتے اور اس میں شاید تحریک انصاف کا جھنڈا بھی پکڑ لیتے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا تھا کہ جی وہ جیسے کامران ٹسوری نے گورنر ہاؤس میں جشن آزادی کی تقریب کی ہے, یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی میں کر لیتے. لیکن انہوں نے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی میں تقریب نہیں کی ہے جو جہاں پہ یہ اپنا جھنڈا پکڑ لیتے. تو میرے خیال میں یہ اگر آپ ان تہوار کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں تو یہ بھی کوئی اچھی بات ہے. ہاں درست ہے, لیکن بہرحال انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا کہ یہ جشن ہوگا, کوئی یہ احتجاج نہیں. دیکھیں کلیریفائی تو وہ آج تک 9 مئی پہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں نکلے تھے لوگوں کو مارنے کے لیے, تو میرے خیال میں کلیریفائی کرنے سے تو بات نہیں بنتی. نہیں, لیکن 9 مئی پر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی, وہ صرف ایکوزیشنز ہی ہیں, کوئی ثابت بھی نہیں ہوا. جن عدالتوں نے جس طریقے سے سزائیں سنائیں, وہ جو انڈیپینڈنٹ جیورسٹ ہیں, جو وکلاء ہیں, وہ کہتے ہیں اٹس اے موکری آف جسٹس. یہ بات بھی تو مزمل صاحب ہے نا؟ نہیں, میرے خیال میں اب یہ تو کسی بھی ٹرائل کو آپ موکری آف جسٹس کہہ لیں. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے سزائیں قبول کی ہیں اور اپیل بھی نہیں دائر کی آ کر ہائی کورٹ. لیکن نا اکرم عثمان, اور اس میں جب آپ اپیل نہیں کرتے تو آپ سزا قبول کرتے ہیں کہ مجھے ٹھیک سزا ہوئی ہے, آئی ایکسیپٹ اٹ. تو میرے خیال میں وہاں تو یہاں جن کو سزائیں ہوئی ہیں 2-2.5 سال لگے ہیں ٹرائل میں, کون سا 30 دن میں سزائیں ہو گئی ہیں. 9 مئی 2023 کے بعد سے آپ دیکھیں 9 مئی 2025 گزر گیا, سزائیں نہیں ہوئی تھی. اس سے زیادہ ڈیلے کیا ہو سکتا ہے ٹرائل؟ یا تو آپ کہنے کہ 30 دن میں 40 دن میں 15 دن میں سزائیں دے دیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, فیئر اینف. اچھا میرا ایک سوال ہے کیونکہ وقت کم ہے, میں آپ کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, مبشر لقمان صاحب کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے اور یہ جو خواجہ آصف صاحب والا معاملہ ہے اس پر بات ہو رہی تھی. وہ سیٹل ہو گیا معاملہ, جو سنگھیڑا صاحب کی گرفتاری اور بعد میں ابھی وہ سیٹل ہو گیا ہے مزمل صاحب؟ نہیں, خواجہ آصف صاحب نے تو پرتگال کی جو شہریتیں لی ہیں بیوروکریٹس, ان کا معاملہ اٹھایا, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. جی جی, کتنے سینکڑوں, ویسے تو قومی اسمبلی میں لسٹ آئی ہے کہ 22,000 بیوروکریٹس نے ڈیول نیشنلٹی لی ہے, جو قومی اسمبلی میں لسٹ آئی ہے, اور میرے خیال میں یہ بہت سینسٹیو نمبر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے اکثر بیوروکریٹس نے ڈیول نیشنلٹیز لے لی ہیں جن میں پرتگال کی بہت اکثریت ہے. اور میرا یہ ویو ہے کہ ایک تو ڈیول نیشنلٹی کے قانون کو ویسے ہی میں ایک غلط قانون سمجھتا ہوں اور میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. جس نے کنٹری کو سرو کرنا ہے وہ بالکل 100% پاکستانی ہونا چاہیے, اس کی کوئی ڈیول نہیں ہونی چاہیے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جن بیوروکریٹس نے پرتگال کی نیشنلٹیز یا اس طرح کی انویسٹمنٹ نیشنلٹیز لی ہیں، میرا خیال ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر تو حکومت نے بل پیش کیا ہے جو قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں پاکستانی۔ میری تو اپنی رائے ہے نا جی، میں تو حکومت نہیں ہوں سمیم ابراہیم، میری تو رائے یہ ہے کہ ڈیول نیشنلٹی کا قانون پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ اور سمجھ میرے خیال میں جو یو ہیو ٹو بی 100% پاکستانی ٹو سرو پاکستان۔ ٹھیک ہے عمر دراز، یور لاسٹ کامنٹ، جو سب کچھ آپ نے بتایا بڑا زبردست، آج بھی جاری ہے جشن آزادی، آج کے دن کی کوئی خاص ہیں تقریبات؟ جی آج جو خاص تقریب وہ ایکسپو سینٹر کے اندر تھی اور اس میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، چونکہ کل وہ اسلام آباد کے اندر تھی، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا ایونٹ تھا جہاں پہ پرائم منسٹر اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے، تو لاہور میں بھی آج اس حوالے سے ایونٹ رکھا گیا تھا۔ پہلے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ حضوری باغ میں صبح ہوگا، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے مریم صاحبہ وہاں پہ نہیں گئی تھی، تو فائنانس منسٹر کو وہاں پہ بھیجا گیا۔ بہت بہت شکریہ عمر دراز آپ کا، مجھے اجازت لینا پڑے گی۔ مزمل آپ کا بہت آپ نے ٹائم نکالا آج، میرے پاس وقت کم ہے، انشاءاللہ کسی دن پوری ایک تفصیل سے طویل نشست کریں گے آپ کے ساتھ۔ ناظرین، جشن آزادی پھر میں اختتام پہ کہوں گا کہ سب کو آپ کو مبارکباد، نکلیے باہر جھنڈا پاکستان کا لے کر اور اس جشن میں اس خوشی میں شریک ہوئیے، لیکن حکمرانوں سے یہ استدعا ہے کہ اس کو حقیقی آزادی بنائیں سب کے لیے، ایسا نہ کریں کہ کچھ لوگوں کو آزادی کا جشن منانے کی اجازت ہے اور دوسرے لوگ اگر اپنا جھنڈا لے کے آئیں تو ان کو آپ پکڑ لیں، یہ بھی غیر مناسب رویہ ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اللہ نگہبان۔